السلام علیکم. پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء. ناظرین، اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے مزید گہرے ہو چکے ہیں. ایران کی طرف سے نئے لیڈر کا اعلان کر دیا گیا ہے، تاہم جو اس وقت امریکہ ہے یا اس وقت اس کے ساتھی ہیں، خاص طور پر اسرائیل جو ہے وہ اسے تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. اور جو ہے امریکہ اس نے بہت زیادہ سنگین قسم کے نتائج کا جو ہے تھریٹ کیا ہے ایران کو، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو ہے اس کی مرضی سے نہیں چنی جا سکتی. اب یہ جو تھریٹ ہے یہ کس طرف لے کر اس ساری جنگ کو جائے گا، لیکن جو اوورآل صورتحال ہے اس جنگ کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو چکی ہیں، اور مزید اس میں یہ ہے کہ اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ حیرت انگیز طور پر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں ابھی جو پہلا سٹاک تھا وہ بھی موجود تھا. ابھی کوئی ایسی ہمیں کوئی سفاری طور پر کسی مسئلے کا بھی سامنا نہیں تھا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت جو ہے عوام کی جیبوں پر مجھے تو آج کہنا پڑے گا کہ ڈاکہ ڈالنے میں کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں رہتی. اسے جو بھی موقع ملے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے. تیل کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس نے پوری عوام کو بلبلانے پر جو ہے مجبور کر دیا ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اب پاکستان کا ہوگا کیا؟ پاکستان کے اندر اگر ناظرین اگر بات کروں میں مشرقی محاذ کی تو اس کے اوپر بھی سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں، اور مغربی محاذ کے اوپر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایران کے اندر اگر فضائی حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کی شکل میں یا امریکن پلینز کی شکل میں، تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی یہ سرحد کے بالکل ساتھ ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس وقت افغانستان کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج خصوصی اجلاس بھی بلایا اور اس میں دیکھا ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے. اب عوام کو یہ ریلیف دے یہ نہ دیں، لیکن یہ ناٹک ضرور کرتے ہیں، ناٹک بڑا اچھا کرتے ہیں. بہرحال اسی پر بات کریں گے کہ آگے چل کے صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کے موضوع کے اوپر. اورنگزیب برقی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. میاں نویز صاحب سینئر اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں اور ان معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب، آپ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے گفتگو کے اندر اور جانیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے اورنگزیب برقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مشرق وسطیٰ کے حالات کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر اگر تو آپ نے جو پہلے بیان کیا ہے، بڑے انسرٹنٹی بڑی ہے، اور جو ہے ان کا دیکھیں ایران کا جہاں تعلق ہے اس کا سیلف ڈیفینس ہے. اس میں اگر بحرین یا مسقط یا پاکستان جدھر سے بھی اگر ان پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ تو پھر ان کو رائٹ ہے انڈر انٹرنیشنل لا کہ ہاٹ پرسوٹ کریں اور جہاں سے اٹیک ہوا ہے اس کا جواب دیں. یہ میرا خیال ہے اس جو ہے گلف کنٹریز انہیں سوچنا چاہیے کچھ کہ یہ کیوں اپنے جو ہے بیسز دے رہے ہیں امریکہ کو کسی اور ملک پہ اٹیک کرنے کے لیے. تو میرا تو خیال ہے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جی نیو یارک کا میئر تو الیکٹ نہیں کرا سکا اپنا، اور کہتا ہے جی میری مرضی کا ہوگا، میں سلیکٹ کروں ایران کا سربراہ یا جو بھی ہوتا ہے اسپرچول لیڈر. اور جو ملک میرے نہیں خیال ایران کے علاوہ کسی ملک نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں مانیں گے. انڈر انٹرنیشنل لا جو بھی ملک ہے جو سوورن ہے اس کی اپنی انڈر کانسٹیٹیوشن جو ان کی بھی ہوتی ہے. تو جو ہے وہ نارتھ کوریا کا بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، اسے کو نہیں کہتے جی ریموو کر دے، پاکستان میں کو نہیں کہتے ریموو کر دے. ہاں البتہ جیسے ہوتا ہے ان کی بیک ڈور سے ریموو کرتے ہیں یا کسی کو موو ان کرتے ہیں، کسی کو موو آؤٹ کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے. جو ہیں بڑی طاقتیں ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، پاکستان بھی کرتا ہوگا کسی نہ کسی ملک میں. تو یہ جو ہے اس کا کہنا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ نہیں ٹھیک. مگر میرا خیال ہے حالات اور بگڑیں گے. اور جو ہے یہ اس کا کیا کہتے ہیں امریکہ نے پہلے کہا تھا اس پہ اب انہوں نے اسٹیپ فارورڈ کے بجائے اسٹیپ بیکورڈ لے لیا کہ وی ول لینڈ اوور فورسز. وہ اب کہتے ہیں جی ہم لینڈ جو لیٹسٹ کل جو اس نے بیان دیا ہے کہ وی ول ہم نہیں کریں گے، ہم اپنا یہ ایریل وارفیئر ہی کریں گے. تو ایریل وارفیئر پہ وہ ایران بھی کرے گا اپنا. میرا خیال ہے فی الحال پاکستان کا رول جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ڈیفینس پیکٹ سو کالڈ جس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ ملک صاحب کسی کے پاس نہیں ہے. بھئی وہ ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ کون سا پیکٹ ہے، اس میں پاکستان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، کیا اوبلیگیشنز ہیں، کچھ اس کے متعلق نہیں پتا. مگر پاکستان کم از کم یہ کر سکتا ہے کہ ایران کے اور سعودیہ کو ایٹ لیسٹ ان کے بیچ میں جو چپل کا چل رہی ہے وہ بند کرا دیں. ٹھیک ہو گیا. میاں نویز صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اس وقت وہاں پہ نئے لیڈر جو ہے ان کا چناؤ ہو چکا ہے
اور آیت اللہ خامنئی کے بیٹے ہیں برخودار، وہ آگے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مزید ہارڈ لائنر ہے. تو اس صورتحال میں یہ جو جنگ ہے، یہ آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں کوئی صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے موقع دیا. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ صلح صفائی والی بات تو بالکل نظر نہیں آ رہی. جتنے دن بھی آج تک ہو چکے ہیں اس جنگ کو، اور اس جنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو اس کے جو مقاصد ابھی تک حاصل ہو چکے ہوں گے. دو ممالک جو اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ مل کر باقی جتنے بھی ممالک ہیں، خلیجی ممالک، وہاں کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو امریکی اڈے دیے گئے ہیں اس کا یقینی طور پر جب ایران کی جانب سے وہاں پر جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے، اس کی طرف جو بھی حملہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں پر یقینی طور پر اس کی حکومتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. بالکل غلط نہیں ہو رہا. دیکھیں، آپ اپنے ملک کو کسی دوسرے امریکہ کو اگر اپنی سرزمین دیں گے اور ایک ملک کو کل کرنے کے لیے دیں گے تو پھر وہ کیا کریں؟ اس وقت ابھی تک یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کے خطرات میرا خیال ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یقینی طور پر ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس جو ہے وہ جنگ میں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی. لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو انہوں نے یہاں تک نوبت آ گئی ہے. اچھا نبی صاحب، رجیم چینج کی بات ہوئی، انہوں نے پہلی قیادت جو ہٹا دی، اب اسی کی شکل میں اگر ان کے برخوردار آ گئے تو سمجھے کہ قیادت وہیں موجود ہے، اور میرا خیال ہے زیادہ اب اس وقت ان کا جو نقطہ نظر ہے زیادہ سٹف ہو چکا ہے پہلے سے زیادہ. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو امریکہ ہے وہ باقاعدہ طور پر اس جو پہلا ان کا پرائرٹی تھی اس میں بھی ناکام ہو چکا ہے؟ بالکل، آپ 100% درست کہہ رہے ہیں. ناکامی ان کو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے. آپ تقریباً ابھی تک تو 10 دن تو ہو چکے ہوں گے اگر غالباً اندازن اگر بات کریں تو ان 10 دنوں کے اندر ابھی تک جو ہے وہ صرف دعوے کیے جاتے ہیں جی کہ جو ہے وہ ایران کے اندر ہم نے رجیم چینج کر دی ہے، یا جو بھی ان کا پیچھے منصوبہ تھا کہ کوئی ایسا لیڈر وہ اپنی مرضی کا لائیں گے. ابھی تک نہ صرف ایران کی جو وہاں کے جو شہری ہیں، جو قوم ہے، وہ ابھی تک ساتھ کھڑی ہے، اور نہ ہی وہ وہاں پر جو ہے وہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کا کوئی اپنا منصوبہ مکمل کر چکے ہیں. اور اب اس کی صورتحال یہ بتا دوں کہ ابھی مزید اگلے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کے اثرات نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پھیلیں گے. اور ابھی تک کی اگر بات کریں تو ایران نے بھرپور طریقے سے، جیسے بھی ہیں وہ کتنے سالوں سے ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا نقصان کرانے کے باوجود ابھی تک وہ گھٹنے نہیں ٹیکے انہوں نے. اور بالکل ایران اس کی اگر بات کریں، امریکہ کی بات کریں یا ایران کی بات کریں، اس کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. اچھا گمن صاحب، آپ کا چونکہ سارا کا سارا کیریئر ہی آپ کا فوج کے حوالے سے ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کس طرح دیکھتے ہیں پہلی ایک ایفرٹ جو ہے امریکہ کی ناکام ہو چکی ہے رجیم چینج کی، لیکن اس وقت جس طرح کی بمبارمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے، کوئی اور ملک ہو تو شاید اس کو فیس نہ کر سکے. اب ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک ان کا عزم ہے، ان کی ایک جرأت رندانہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ آپ کے نقطہ نظر سے ایران جنگ یہ لڑ سکتا ہے. دوسرا، اب امریکہ کے اندر بھی چونکہ ناکامی ہے تو اس کا ایک ریئیکشن امریکہ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے. امریکہ فوری طور پر نئے آپشن کیا یہاں پر یوز کر سکتا؟ شکریہ جی. پہلے دیکھیں، پہلے فیز پہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے. اس کی مین وجہ یہ تھی. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل آ رہی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے جی؟ جی مجھے آ رہی ہے. اچھا دیکھیں جی، آپ نے جو کہا ہے کہ امریکہ پہلے فیز میں ناکام ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم اور اسرائیل سمجھ کر ہم پہلے جو فیز ہے اس پہ سبڈیو کر لیں گے. وہ صرف اپنا سعید علی اپنا خامنئی اور ان کی فیملی کو اور کچھ لیڈروں کو شہید کر چکے ہیں، لیکن وہ جو متھ تھی وہ نہیں توڑ سکے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ایران، امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کرنا ہے. انہوں نے اپنی خمینائی صاحب نے 6-7 لہر تک اپنی قیادت کا چراغ آلریڈی کر چکا تھا، اور پھر وہ اپنی کمانڈ جو ہے اپنے سورس سے جو ہے ڈی سینٹرلائز کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ مڈل ایسٹ میں سیکنڈ ہائیسٹ ایریا ہے، سب سے بگیسٹ ایریا ہے، پاکستان سے تیگنا ایریا ان کا. تو انہوں نے وہ صرف نہیں ہے تران یا بڑے شہروں میں اپنے ایسے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلایا، اور پھر وہ جواب میزائل جو دے رہے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ جگہ پہ ان کو ٹارگٹ دیے ہوئے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. دوسرا، یہ جو ایران ہے وہ ایک لانگ وار کے لیے پریپیئر ہے، کیونکہ ایران کے پاس کہتے ہیں نتھنگ ٹو لوز، اس کے پاس لوز کرنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں اس کو فرا کروں اور اس کا
رجیم چینج کروں، جبکہ ایران نے کہا جی کسی صورت نہ ہم رجیم، اور عوام کٹھی ہو گئی ہے، وہ عوام اگر کوئی خلاف بھی تو لگا جی باہر والے کون لوگ ہوتے ہیں رجیم چینج کرنے، وہی کریں گے. ایک تو یہ ایج ہو گیا. دوسرا وہ پرپیئر ہے لانگ جنگ کے لیے، کیونکہ شہادت کو مسلمان تو شہادت سے نہیں گراتا. جب ان کے لیڈر نے ان کا جو سب کچھ تھا اس نے ایک ایگزامپل دے دیا ہے، مثال دے دیا ہے. وہ لیڈر ہمیشہ فرنٹ سے لڑتا ہے، اسے شہادت دے کر اپنی فیملی اپنی بیوی سب کو شہید کرایا. وہ جو عوام ہے اسی جذبے کے ساتھ کہتے ہیں جب لیڈر شہید ہے تو وہ شہادت سے نہیں ڈرتے. اس کے برعکس دیکھیں جو اسرائیل ہے وہ اپنی قوم سے چھپا رہے ہیں. تیسری دفعہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے، تیسری دفعہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ہے. ایران نے تل ابیب میں بم پھینک اپنا میزائل پھینکے ہیں، ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، لیکن وہ اپنے میڈیا کو کنٹرول کر کے لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے رہے. امریکہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہم نے ان کے نیوکلیئر پاور ختم کرنی ہے. اسرائیل ابھی اس کو مذہبی رنگ دے رہا ہے، اور یہ مذہبی رنگ دے گا تو پھر بھی اس کا اسرائیل کا نقصان ہے. ہو سکتا ہے مسلمان امہ جو ہے وہ اس کے ناصر لے اور یہ سمجھ جائیں اسٹریٹجی کو. اس لیے میرے خیال میں یہ ایران ڈٹا رہے گا، اور ایران کی فتح ہے. کہ میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایران کے پاس یوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تیار ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت بوٹس آن گراؤنڈ یا کوئی ٹیکٹیکل ویپنز یوز کرنے کی بھی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں آئی وش، اور آرمی چاہے گا کہ ان کے فورسز آئیں گراؤنڈ پہ لینڈ کریں تاکہ وہ ان کو ٹارگٹ، وہ کبھی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ٹائم نوٹ کر لیں، امریکہ کبھی لینڈ فورسز نہیں اتارے گا. اس کی وجہ ہے وہ کیجولٹی سے بہت ڈرتے ہیں، وہ لوگ سے چھپاتے ہیں. ایک وہ ایریلی کوشش کرے گا. ایریل بھی وہ جو اس نے دیکھے اتنے ابھی 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، کوئی 2000 کے قریب زخمی پڑے ہوئے، لیکن ان کا حوصلہ نہیں. آپ کو انہوں نے، ان کے صدر نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم آخر تک لڑیں گے. انہوں نے یونانی مسئلے مشترکہ طور پہ سید علی خامنائی کے بیٹے کو بنا دیا ہے. وہ بالکل اسی لائن پہ چلے گا جب ان کے اپنا والد صاحب چل رہے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ الٹیمیٹلی اپنا امریکہ اور اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ بھی میں بتا دوں شاید ایران میں تو رجیم چینج نہ ہو، امریکہ کی رجیم ضرور چینج ہو جائے گی اس وار کے بعد. اچھا چلے آپ میرے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا. اس وقت ہمارے ساتھ اورنگزیب برقی صاحب سے بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. برقی صاحب، بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے، ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہیں اویش کے وہ آئیں یہاں پر اور پھر ان کو پتہ چلے. دوسری بات ہے ٹیکٹیکل ویپنز کی، کیونکہ امریکہ کے اندر بڑی پریشانی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس طرح کی مس ایڈونچر کرے گا امریکہ؟ I don't think so. Boot on the ground میں بھی، بٹ جیسے مجھے ان کی آواز نہیں سمجھ آئی بریگیڈیئر صاحب کی، بہت آہستہ سے آواز آ رہی تھی. مگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہے کہ یہ اگر آپ خیال ہے کہ وہ ماریں گے یا سیولینز کو مارنا شروع کریں گے یا زیادہ بمبارٹمنٹ کریں گے، اس سے کافی ری ایکشن اینٹی امریکہ ہوگا. اور آلریڈی آپ دیکھیں کہ اپارٹ فرام یو ایس اے کئی ملکوں میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں، پروسیشن نکلنے شروع ہو گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں جی الٹیمیٹلی ایز اے لاسٹ ریزورٹ بھی وہ ایٹم بام نیوکلیئر نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی وہ جاپان میں کر کے 1945 میں، وہ تو اس وقت دنیا اور قسم کی تھی، اب تو بہت زیادہ اویئرنیس ہے. میرا نہیں خیال یہ کریں گے. جی بوٹ آن گراؤنڈ والی بات ہے، مے بی ناٹ. اگر بہت ہی سمجھیں، اف دے آر شیور کہ جی ہم اپنا جا کے ہم کر لیں گے قابو، 2-4 ہزار بوٹس تو نہیں، یا پھر پوری ایک 2-4 بریگیڈز بھیجیں. آئی تھنک بریگیڈ صاحب ول اگری ود می. ایرانی اتنے بچے تو ہیں نہیں جی کہ اپنا آپ بھیجیں تو وہ کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے. تو پھر یہ امریکہ کے اندر جو انٹرنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ٹرمپ کے اوپر، کیونکہ اس کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، اس نے آگے الیکشن بھی لڑنے ہیں، تو اس کو تو کوئی وکٹری چاہیے نا یہاں سے. دیکھیں سر، اس کو جو انفارچونیٹلی جو سینٹ ہے، سینٹ نے جو بل اس کا تھا، دے آر فیورڈ 47-53 کی ریشو میں، دے آر فیورڈ ٹرمپ.
کیونکہ ریزولوشن آئی تھی کہ دس وار شوڈ بی اینڈڈ، جو بھی تھی کانگریس میں جانا تھا کہ پرمیشن ہونی چاہیے کانگریس کی، تو وہ تو اوور رول ہو گئی کیونکہ سینٹ میں گئی ہے تو سینٹ میں دے سپورٹڈ ٹرمپ. اس کے علاوہ جو رائٹ ونگ ہے ان کا، اور کافی بڑی تعداد ہے اس میں، وہ جو ہے وہ سارا جو ہے اس وقت ٹرمپ کی فیور میں ہے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تھوڑے بہت کرنا جو چاہتے ہیں، ان میں بھی تھوڑی سی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو اس کے فیور مطلب کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ جس سے وہ ڈر جائے. ٹھیک ہو گیا. نوید صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس کے اوپر بڑی ایونٹ کرائی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، پہلے ہی آلریڈی ایک لیٹر کے اوپر گورنمنٹ 100 روپے سے زیادہ ٹیکس لے رہی ہے، اتنے کا پیٹرول نہیں جتنا ٹیکس لے رہی ہے، اوپر سے یہ کر دیا. اور حالانکہ ان کے پاس سٹاک موجود تھا اور ان کی جو یاشیاں اللہ تلے وہ بھی چل رہے ہیں. تو ایسے میں یہ جو بڑھانا ہے، ایک تو آپ چونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں، عوام کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں عوام کا ریئیکشن پلس یہ سٹیپ جو ہے؟ احسن صاحب، ایک تو یہ ہے کہ یہ 50 روپے صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ یا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کی چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. آٹومیٹک اس کو کرایوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اشیاء خورنوش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے آٹومیٹک لوگ اس کو اپنے طور پر اضافہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب یہ ایشو بنا تو حکومتی رہنما جو ہیں یا وزیر، وہ یہ ایک بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، 1 ماہ تک ہم یہ سٹاک استعمال کر سکتے ہیں. پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ 50 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پھر جسٹیفیکیشن آگے سے یہ دی جا رہی ہے کہ جی بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. دیکھیں بین الاقوامی طور پر اگر اضافہ بھی ہوگا تو آپ کے پاس سٹاک تو پڑا تھا نا. کیا ایسا قانون ہے کہ جو پڑا ہوا سٹاک ہے اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ اضافہ کر دیں؟ دوسری بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اوپر نہ صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ یہ باقی چیزیں ساری، ایک تو رمضان ہے اور رمضان میں تقریباً ہر گھر کے اندر ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، اور اب یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، بلکہ خبر جاری ہوئی ہے جی کہ سرکاری گاڑیاں روک دی جائیں گی، وزراء کا جو پیٹرول بند کر دیا جائے گا، فلاں فلاں ہو جائے گا. لیکن آج کتنے دن ہو چکے ہیں؟ 2-3 دن تو ہو چکے ہیں 50 روپے قیمتوں میں اضافہ کیا. ابھی متوقع طور پر یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ مزید اضافہ ہونا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیاں بھی بند کر دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ گھر کے اچھا نوید صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ 50% آئل جو ہے آلموسٹ جو ہے نا ایران سے جاتا ہے چائنا کو، اور بھی بہت سارے ممالک میں جاتا ہے. اس وقت نہ چین میں قیمتیں بڑھی ہیں، نہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں قیمتیں بڑھی، کسی جگہ پر ابھی ریٹس نہیں بڑھے آئل کے، جو انہوں نے اپنے ممالک کے اندر جو ہیں ان کے جو عوام ہیں ان کو ریلیف دیا ہوا ہے. پاکستان میں ایسی کیا افتاد آن پڑی ہے کہ ابھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہی نہیں اور آپ بلینز آف ڈالرز کمانا شروع ہو گیا عوام سے؟ ایسا صاحب مجھے تو بالکل یہ لگتا ہے کہ اس جنگ کی آڑ میں جو ہے وہ حکومت اپنا IMF والا جو ایک اس کا منصوبہ ہے کہ اس IMF کی طرف سے پریشر تھا کہ آپ اضافہ کریں، انہوں نے اس حکومت کو لگا کہ یہ ایک ٹائم ایسا ہے، جسٹیفیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، انہوں نے اس کی آڑ میں وہ اپنا اضافہ کر لیا، ورنہ اتنا اضافہ نہیں بنتا تھا. ابھی مزید جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اضافہ ہوگا، تو پھر کیا لوگ کیا کریں؟ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی، لوگ تو پہلے رو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پھر دعوے کہاں گئے؟ مختلف وزراء صاحبان کہہ رہے تھے کہ جی سٹاک 1 ماہ کا پڑا، ڈر والی کوئی بات نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جو ہے وہ عالمی منڈی میں اتنا زیادہ مہنگا ہوا ہے اس جنگ کی وجہ سے، تو پھر جو انڈیا ہے وہ روس سے پرچیز کر رہا ہے تیل، تو کیا ہم نہیں، امریکہ نے اجازت تو ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ عوام کے ریلیف کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سٹیپ لینا چاہیے تھا. اچھا گھومن صاحب، آپ چونکہ ظاہری بات ہے اس وقت اسمبلی کے اندر ہیں، تو یہ بتائیں کہ جیسے باقی ممالک نے ابھی اپنی عوام کو ریلیف دیا رکھا ہے، ہمارے یہاں پر نہیں ہوا. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے نامساعد حالات کے اندر بھی ہم 10 ارب روپے کا جہاز لے لیتے ہیں، بڑی بڑی پرسنٹ پرولیج ہیں. ایون آپ بے شک آپ کو برا لگے لیکن اس وقت نیشنل اسمبلی کی بات کروں یا صوبائی اسمبلی کی، وہاں MP MNAs نے اپنی تنخواہیں پرسنٹ پرولیج حال ہی میں بڑھائے ہیں، 300 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ عام آدمی پہ سارا جو ہے کیا کہتے ہیں عطاب کیوں آ کے گرتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے، میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے تو دیکھیں یہ اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. اسمبلی میں آج بھی جب ہم گئے، یقین کریں ان کی جو ڈزن آف وزیر ہے 70-80 کے قریب ہے، ایک سوائے طلال چودھری کے کوئی بیٹھا ہوا تھا. یہ ان کو پتہ ہے کہ آخری وقت ہے، ہم یا نہ دیتے. پھر ہمیں اپوزیشن کو انہوں نے وہاں، دیکھو ہم عوام کے لیڈر ہیں،
ہم عوام کے مسائل کی بات نہیں کریں گے تو سمجھ میں کیا کریں گے؟ ہم نے بات کرنی چاہیے کہ جی ہمیں اس پہ بات کریں، جو پیٹرول بم ہم نے گرایا ہے، باہر والوں نے نہیں گرایا، عام نے گرا دیا ہے، تو اس پہ بجائے ہمیں وقت دینے کا اپوزیشن کو، اسپیکر صاحب نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا ان کی سیریس۔ دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں کیوں آپ جو گلوبل آیا ہے سروے یہ قیمتیں بڑھنے کا، پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں 21% قیمتیں بڑھی ہیں، انڈیا نے نہیں بڑھائی، جو بنگلہ دیش ہے صرف 4%، باقی سب یہ تو آئل ٹینکر پہلے آگے ہوئے تھے، پرانی قیمتوں پہ آئے ہوئے تھے۔ اور آپ جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ ان کے وزراء بڑے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک ہے، 20 دن کا سٹاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ادھر آرام کو نے اوپن کہا ہے کہ آئیں ہم سے جتنے بڑے بڑے جہاز لے جانے ہیں لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو موقع ملا ہے، یہ آئی ایم ایف کو، کیونکہ یہ ایف پی آر جو ہے ہمارا ریونیو کلیکشن کی ٹیکس کلیکٹ کر نہیں سکے، کیونکہ آج تک یہ گورنمنٹ پراپر منصوبہ نہیں بنا سکی کہ ٹیکس لینا کیا ہے۔ ہاں صرف ٹیکس تنخواہ داروں سے کاٹتے ہیں، انڈسٹریلسٹ اور مارکیٹ سے یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے، اور وہ جو شارٹ فال تھی انہوں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یہ موقع کی تلاش میں تھے، اور وہ موقع ان کو مل گیا کہ یکدم یہ 55p پر لیٹر بڑھا کے 10-12 ارب روپیہ یہ اکٹھا کر کے آئی ایم کو سیٹسفائی کریں گے۔ دوسرا ان کے وزیر خزانہ ہوئے ہیں مفتاح صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آئی پی جو کمپنیاں ہیں ان کو یہ شوگر مافیا طرح ان کو یہ نواز رہے ہیں، اور ان میں گورنمنٹ خود بھی اس میں حصے دار ہے۔ آپ دیکھیں آئی پی پی کن کی ہے؟ آئی پی پی تو ان کی ہے جو سارے حکومت میں ہے، تو یہ بدقسمتی ہے، یہ عوامی حکومت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے، میں نے ان کا ٹیسٹ آپ کو اٹھایا، سپلیمنٹ کا جو ٹیسٹ ہے ہمیں نہیں بولنے دیا، پھر ہم نے آ کے بار پریس کانفرنس کی اور ہم نے اپنے اپنے لیول پہ کہا، تو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں یار، پبلک کو بتاؤ تو صحیح، آپ دنیا سے نرالے ہیں، اتنے اثرات ساری دنیا میں پڑ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، آپ ایک سیاستدان ہیں، آپ کی عوام کی نبض پر ہاتھ ہے، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایسا لاوا پک رہا ہے عوام کے اس وقت دلوں میں، اور جو سچویشن ہے وہ کسی وقت بھی بلاسٹ کر سکتا ہے، اور ایسے حالات میں جب چاروں طرف پاکستان خطرات میں ہے، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں جب ایک غریب کا چولہا نہیں چلے گا، اس کا بچہ روٹی اس کو نہیں ملے گی، وہ سکول نہیں جا سکے گا، وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو باہر لائے گا، خودکشی کرے گا، مرے گا کس زندگی سے جہاں ان کا گزارا نہیں نہ ہو۔ اور ان کی عیاشیاں دیکھیں، آپ نے خود ہی مینشن کیا ہے، وہ جو شہزادی ہمارے پنجاب کی سی ایم بنی ہوئی ہے، بغیر سمجھ سے پوچھے کسی کو بتائے 11 ارب کا جہاز لے لیا، جب آپ نے 10 ارب کا بھیج دیا سارا، اور اس کے اوپر جو خرچہ آئے گا، پائلٹ بھی اس کا باہر کا ہے، اس کی دو پائلٹ ہیں، ہاتھ جانی ہے، 60-70-65 کروڑ مہینہ اس پہ خرچہ ہے۔ اور پھر آپ سنیں، میں آج ہی دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے وزراء کے لیے، اپنے بیوکریز کے لیے نئی گاڑیاں منگوائی ہیں، اور چیف سیکرٹری کو 3 گاڑیاں، ایک 4700 سی سی، اور اس کے اس طرح باقی وزراء کو اپنی تو یاشیاں کم نہیں کر رہے۔ پھر پیٹرول جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ 1.5-2 لاکھ گاڑی ہے جو صرف فیڈرل گورنمنٹ استعمال سرکاری افسر کر رہے ہیں، اور ان کا پیٹرول دیکھے جب اپنی گاڑی میں، مجھے پتہ ہے نا، میں تو بھی سوچ سمجھ کر نکلتا ہوں کہ مجھے جیب سے اتنا مہنگا پیٹرول بڑھ، یہ تو سمجھتے کہ دشمن کا پیٹرول ہے، ان کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں، گاؤں میں بھی لے کر جاتے ہیں، کوئی والا نہیں۔ رائٹ۔ اورنگزیب برکی صاحب، یہ ابھی بڑی اچھی بات ہے اسلم گھمن صاحب بتا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ اب یہ صورتحال تھی کہ نیشنل اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو آج اسپیکر نے اجلاس ہی ملتوی کر دیا ہے۔ دوسری اگر بات کی جائے تو سرکاری 1.5-2 لاکھ گاڑیاں ہیں، ان کا پیٹرول ویسے ہی چل رہا ہے، چیف سیکرٹری کے پاس گاڑیاں ہیں۔ اگر میں حکومت کی کمپوزیشن کی بات کروں تو آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے۔ اگر پنجاب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سندھ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، فیڈرل میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہو رہا ہے سندھ میں تو اٹ از ویری انفارچونیٹ، مجھے ڈے ٹو ڈے یا ان کا میں سچی بات ہے بہت عرصہ ہو گیا نہیں سندھ میں، مگر جو یہ دیکھیں اس کے لیے تو آپ پورا دن رکھیں اس پوائنٹس پہ۔ میں نے بھی سرکاری نوکری کیا، میں نے بھی سی ایس ایس کیا ہے سر، کدھر میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ڈالا پیچھے چل رکھا ہے، 17 گریڈ کا آدمی ہے، بھئی تو اتنا بزدل ہے تو نوکری چھوڑ دے۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس ابھی تو ان کو دے رہے ہیں، دوسری گاڑیاں دے رہے ہیں،
وہ ڈالا لے کر ان کو بڑی گاڑیاں دے رہے ہیں اسی کو، بڑی گاڑیاں دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ہر روز ایک نئی اتھارٹی ہوتی ہے. آج ایک اتھارٹی بنی ہے مرغے لڑاؤ اتھارٹی، گاؤں میں ہوتے ہیں نا مرغے لڑاتے، اس کی اس نے اتھارٹی بنا دی مرغے لڑاؤ اتھارٹی، کبھی فلانی اتھارٹی. یار کیا پاگل ہو گئے؟ انلٹریٹ ہے، سیمی لٹریٹ لوگ ہیں جو کام اپنا گورنمنٹ چلا رہے ہیں. کوئی بے شرم لوگ ہے بیوروکریٹ جو کہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنی ہو، ڈالے ہوں تو یہ ہو. سر اس طرح ملک نہیں چل سکتا. جو ان کی میرا خیال جتنے ایڈورٹیزمنٹ میں گورنمنٹ صاحب وڈ اگری ود می، جتنے ایڈورٹیزمنٹس میں پنجاب گورنمنٹ نے پیسے لگائے ہیں وہ اگر نہ لگاتے تو میرا خیال ہے 55 روپے. اچھا برگی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے آج اجلاس بھی کیا ہے اس کے اوپر، اور ظاہری بات اور میٹنگز بھی چلیں گی. کیا مثلا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے جی. پرائم منسٹر از پاور لیس. آپ کو پتہ ہے میری بات سنیں، who are in یہ power جھوٹ بولتے ہیں. they are just اس کے ماؤتھ پیس ہیں جو ادھر سے آتا ہے امریکہ سے through somebody through some channels. وہ یہ ان کی وہ پالیسی ہے. میں گومن صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ بیوروکریسی کی اگر بات کریں، کوئی بھی صوبہ ہو، میں تو سارے صوبوں کی بات کروں گا. یہ سیاستدان تو صرف یوز ہوتے ہیں بیوروکریسی کو، وہ اپنے فنڈ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ کرپشن کرتے ہیں تو آج تک ان کے خلاف کوئی کبھی انکوائری بھی نہیں ہوتی. اب گاڑیوں کی بات کر لیں، پیٹرول کی بات کر لیں، سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر ان کا ہے. 4400 سی سی گاڑی چیف سیکرٹری کی اگر خریدی جا رہی ہے اور باقی بیوروکریٹس کے لیے خریدی جا رہی ہے، اور پھر پنجاب حکومت ڈیفینڈ نہیں کر سکی. ایک جہاز خریدا اور اس کو اتنا غلط ڈیفینڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں حیران تھا کہ اگر آپ نے خریدا تو آپ بتائیں کہ ہم نے خریدا ہے. آپ نے پھر کہا جی کہ وہ کمرشل یوز کے لیے ہم ایئر لائن پنجاب لے کر آ رہے ہیں. کچھ بھی نہیں لے کے آ رہے، صرف ڈیفینڈ ہی نہیں کرنا آیا. بات یہ ہے کہ یہ سارے اخراجات جو ہے وہ اس کا سارا بوجھ عام عوام کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی صوبہ ہو بیوروکریسی، میں تو یہ کہوں گا جی کہ تمام صوبوں میں ایسا ہی ہے. کسی صوبے میں اچھا بنے گا کیا؟ چاروں طرف جنگ کے بادل ہیں، درمیان میں عوام ہے جس نے ملک کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں اور اس طرح مہنگائی کے اور ناانصافی کے تازیانی جب ان کی ننگی پیٹھوں پر برسائے جائیں گے تو کیا اگر جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو یہ عوام پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ احسن صاحب، یہ عوام برداشت کرے گی. اس کو برداشت کرنا آ گیا ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر 500 روپے لیٹر پیٹرول بھی اگر ہو گیا تو یہ دلوائیں گے. یہ کہتے ہیں جی جو مرضی کر دیں. وہ ایک بادشاہ کی ایگزامپل تھی نا کہ وہ، اب میں یہاں پر غیر اخلاقی لگتا ہے کیا کہوں، بہرحال بات یہی ہے کہ جو ہے وہ یہ برداشت کریں گے، کچھ بھی نہیں ہونا جناب. اور ہمیشہ جو ہے وہ عوام کے اوپر جو بوجھ ڈلتا رہنا ہے اور یہ برداشت. یعنی آپ کے خیال میں جوتوں کا اضافہ ہو جائے گا؟ بالکل. وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اب میں کیا کروں کہ آپ نے کہہ دیا، باہر اضافہ ہی ہوگا جی اس میں. یہ برداشت کریں گے. کوئی جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے سسٹم کے اوپر؟ پورا کا پورا سسٹم فلاپ ہے جی. اور ہر دفعہ آپ دیکھیں گے یہاں پر، میں کہوں گا کہ ایک طرف تو پنجاب حکومت نے اتنا مہنگا جو ہے وہ جہاز خریدا ہے، دوسری طرف یہاں پر بیچارے سرکاری ملازمین کئی دن سیکریٹریٹ کے باہر بیٹھے رہے، ان کے ابھی تک مسائل نہیں حل ہوئے. ان کی پینشن ریڈکشن کی جا رہی ہے، اور ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ بیچاروں نے اگر 20 سال سروس کی ہے تو وہ بھی ان کو ان کی جو ہے وہ پینشن پوری نہیں ان کو ملنے والی. یہ حالات یہاں پر ہو چکے ہیں. ڈاکٹروں کی بات کر لیں، ٹیچرز کی بات کریں، تو پنجاب حکومت کا جو یہ وتیرہ ہے. اور میں تو یہاں پر یہ کہوں گا یہ برداشت کریں گے ہم، اور برداشت کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا، نوید صاحب کہتے ہیں جی عوام برداشت کرتی رہے گی، لیکن صورتحال اس وقت کہتے ہیں نا کہ آپ گیلی تار پر کپڑے ڈالتے جائیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بریک ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے وہ ویٹ اٹھا نہیں سکتی. عوام کی بھی اس وقت مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کنڈیشن ہے. لیکن نوید صاحب ابھی اور انہوں نے ایک نوید سنائی ہے کہ جی ابھی 500 بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ برداشت کر لیں. نوید صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے، پچھلا ریکارڈ دیکھ کر تو اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ بتا دوں، میں نے جس طرح پہلے بات کی ہے، ہر صبر کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے. جب ایک غریب آدمی کو کھانا نہیں ملے گا، وہ بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکے گا، وہ اسکول نہیں بھیج سکے گا. میں اور آپ یہ جو بیٹھے ہوئے ہم شاید جو تھوڑا مڈل کلاس طبقہ ہے تھوڑی دیر سروائیو کر جائے، ابھی تو اس کو بھی اپنے پڑے ہوئے لالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو غریب آدمی ہے جو اس وقت 44% آبادی کا حصہ ہے پاورٹی لائن تک، وہ کس طرح اپنا جو جا کے بازار سبزی، کیونکہ جب پیٹرول پڑے گا اور اس کے ساتھ باقی چیزیں بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ اسے دال مہنگی ہوگی، عام کھانے کی چیزیں مہنگی ہوگی، وہ کہاں سے کھلائے گا؟ تو الٹیمیٹلی اس کو خودکشیاں کرنی پڑے گی. وہ باہر نکلے گا، گاڑی کو نہیں کھلائے گا، وہ لاوا پکے گا اور الٹیمیٹلی اس کا اثر ضرور ہونا ہے. آپ جتنی
دل بند کر لے اپنے دروازے, گیس جب دروازہ پھٹتا ہے تو زیادہ تیزی سے پھٹتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس طرح کی عیاشیاں زیادہ دیر برداشت. اچھا ایک اور بات بتائیے گا, ایک بہت بڑی اگر آپ گریٹ گیم دیکھیں اس خطے کے اندر, جیسے میں سمجھتا ہوں فار گریٹر اسرائیل, اس میں پاکستان ڈیفینیٹلی ٹارگٹ بھی ہے, اور اس حوالے سے نیتن یاہو نے ایک دفعہ برملا کہہ بھی دیا ہے. تو کتنا آسان ہوگا کہ پاکستان کے اندر اگر سول وار شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ہم نے پچھلے اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دیکھی, آپ نے یہ کشمیر میں پچھلے سال جو بجلی کے اوپر ہم نے مظاہرے وغیرہ دیکھے اچھا شمالی علاقہ جات کے اندر, اگر اس طرح کی کنڈیشن یہاں ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دشمن کے لیے بڑی آسانی ہوگی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو مشورے حکومت کو یہ دے رہے ہیں, یا حکومت جو ان مشوروں پہ عمل کر رہی ہے کہ عوام کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ پھر اپنا ریٹیلیشن دے دیں, تو یہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے, پاکستان کی سوورنٹی ہے, یہ کیا وہ ایلیمنٹس نہیں ہے جو اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں, یا پلاننگ ہے ساری؟ بالکل, یہ اس وقت تو میں کہوں گا کہ یہ حکومت جو ہے عوام دشمن حکومت ہے, پاکستان دشمن حکومت ہے. پہلی جو آپ نے بات کی ہے فوٹ آن گراؤنڈ ایران میں اگر امریکہ کرتا ہے, جو انشاءاللہ نہیں کرے گا, خدا نخواستہ کرتا ہے, تو اگلا ٹارگٹ اس کا پاکستان ہے, کیونکہ ہماری سرحدیں اور ایران کی سرحدیں ملتی ہیں. لیکن ایک تو یہ بات وہ کرے گا انشاءاللہ. ایران کی جنگ جو ہے ہم اس کو سپورٹ کر کے اللہ کرے ایران فاتح ہو اور وہ نوبت نہ آئے. اگر وہ آئے گی تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہم نے ایٹم بم رکھا ہوا ہے, کہیں کسی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم کم سے کم نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہیں, تو پھر جب پاکستان کے پیسے نوبت آئی تو وہ ہم نے کوئی الماری میں رکھنے کے لیے نہیں رکھا ہوا. تو پاکستان کی افواج بھی ماشاءاللہ جواب دینا جانتی ہیں, اور انہوں نے 12 دن اپنا 4-5 دن انڈیا کو بھی سبق سکھا دیا تھا. یہ پہلے تو ایران ہی انشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ فوٹ آن گراؤنڈ نہیں آ سکے گے. پاکستان کیا ہے تو انشاءاللہ ہم جواب دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ ہم انٹرنلی اتنے ویک نہ ہو جائیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا ساتھ دینا چھوڑ دے. افواج وہ تو نہیں آئے گا, پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کو ہوش کے نہ کھلیں, یہ یاشیاں چھوڑیں, یہ اپنے فوٹو سیشن چھوڑے جو روز اخباروں میں اربوں روپے انہوں نے اخباروں میں اپنی سر ایڈورٹائز, جیسا کوئی بندہ مریض نہیں ہوتا روز فوٹو لگانے, تو وہ آ رہی ہیں اور یاشی کے جہاز لے رہے ہیں. یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہوش کے ناخن لے, ورنہ ان کا آنے والا وقت بہت برا ہے. یہ حکومت میں نہیں دے گا, لوگ ان کو نہیں حکومت کرنے دیں گے. اچھا برکی صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت ایون امریکہ نے کہا انڈیا کو کہ آپ روس سے تیل لے لیں, ان حالات میں ہم کیوں نہیں ایران سے تیل لیتے, تو سستا. دوسرا ہم نے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا کہ جی سعودی عرب کے ساتھ, تو سعودی عرب سے ہم کیوں نہیں ارزاں قیمت پر آئل لے سکتے, ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ پاکستان کو اگر اس کی ضرورت ہے یا انہیں پاکستان کی ضرورت ہے, تو جو بھی معاہدہ ہو اسے عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس ساری نازک صورتحال میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو جو بھی سٹینڈ لینا ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے نا جی. سر وہ آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو نمبر 1 ایران کے ساتھ تو انہوں نے پائپ لائن بچھا دی. اچھا اس میں نہیں کہتا کہ اس گورنمنٹ کی فالٹ ہے. فار لاسٹ مینی ایئرس کسی گورنمنٹ نے کہا کیونکہ بیکاز کہ بھائی ایران پہ سینکشن ہیں, انہوں نے یہاں آگے پائپ لائن لانے کی کوشش نہیں کی, ڈرتے رہے امریکہ سے. کچھ اس میں صحیح بات بھی ہے, حقیقت بھی ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس, آپ کی کئی چیزیں وہاں جاتی ہیں, تو انہیں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے ان کے جو ہیں آرڈرز. جہاں تک سر اپنا ہے اس کا, آج انہوں نے کل اعلان کر دیا تھا پبلکلی گورنمنٹ نے کہ وی ہیو ریکویسٹڈ سعودی گورنمنٹ کہ ہمیں $5 بلین ہمیں ڈپازٹ دے دیں, لون نہیں, ہمارے پاس ڈپازٹ رکھ دیں. اور ساتھ انہوں نے کہا تھا جی کہ 5 ملین کا آپ ہمیں ڈیفرڈ بیسس پہ آئل سپلائی کریں. یہ تو انہوں نے کہا ہے. نہیں لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے وہ جو بیسز ہیں جو امریکہ کو دی تھی انہوں نے, وہ تو امریکہ تو بھاگ بھوگ گیا ایران کے حملوں کے بعد. اب ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کی جو انشور کرنا ہے وہ پاکستان اب ہر جگہ پر آپ کو مڈل ایسٹ میں نظر آئے گا نا. سوائے پاکستان کے کوئی انہیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اگر کچھ تو ہم کیا لے رہے ہیں اس کے اوپر, تو ہم تو کچھ بھی نہیں پھر لے رہے نا, ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پرسنلی کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہوں گے کہ گورنمنٹ بڑی کرپٹ ہے, پنجاب کی بھی اور فیڈریشن کی بھی, فیڈرل بھی. انہیں پاکستان سے کم اپنا کیا کہنا چاہیے محبت ہے, ان کو اپنے
ایسٹ بڑھانے میں زیادہ انہیں خوشی ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے. تو میں تو آئی ریٹ دیم, سچی بات ہے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم, جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اور جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے. دے آر ناٹ الیکٹڈ, یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کو پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, یہ صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے حکومت کر رہے ہیں یا لوٹ مار نویز کر صاحب رہے ہیں. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, میں نے پہلے کہا کہ پبلک میں بتائیں, پبلک میں بتائیں, ٹھیک پبلک بتائیں یہ نیٹو سٹائل ہوا, واٹ نیٹو سٹائل, آپ بتائیں جی کہ ان پہ لڑائی ہوگا تو آپ کب کریں گے, جائیں گے ان کی مدد میں, یا وہ ہمارے پہ ٹھیک ہو گیا. اسی کا نویز صاحب آپ جواب دے کہ ایک تو افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی, ہمیں نہیں پتا کہ سعودی عرب ہماری حفاظت کہاں کرنے آیا, یا سعودی عرب سے ہمیں کیا فائدہ ہوا افغانستان کی وار, کیونکہ دونوں کا میوچل ہے نا جو پیکٹ ہے کہ دونوں کی حفاظت یہ کریں گے. دیکھیں جی, ہاں, دوسرا سعودی عرب سے ہم یہ ڈیفٹ کر کے آئل تو لے رہے ہیں, چلیے پیمنٹ تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے, تو ہم ان کی سیکیورٹی پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کسی نہ کسی چیز کی کوئی کاسٹ تو ہوتی ہے نا. دیکھیں جی, ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ کیا پاکستان کو فائدہ ہوا, ہمیں کیا ملا. لیکن میں آپ کے پروگرام میں ایک یہ ضرور میں آپ کو بات کہہ دوں گا, میرے جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان ایک بڑا کچھ کرنے جا رہا ہے سعودی عرب کے لیے. یہ میں آپ کو یقیناً آپ کے اس پروگرام میں ایک تھوڑا بتا ہی دینا. بس اتنا ہے کہ اس سعودی عرب کے لیے پاکستان ضرور کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے. کیا ایران کے خلاف جنگ کر لے گا؟ بس آپ اس کو سمجھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہے پاکستان, لیکن پاکستان سعودی عرب کی سیکورٹی کے لیے یا سعودی عرب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس کے ریٹرن میں میرا سوال ہے, ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں, اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا حاصل ہوا؟ کیا مہنگا پیٹرول, کیا مہنگی بجلی, کیونکہ یہی ساری چیزیں تو وہاں اویلیبل ہے آسانی سے. اگر ہم ان کے لیے سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ ہمارے لیے ابھی تک تو کچھ نہیں, صرف ایم او یوز کہہ سکتے ہیں آپ, باتیں کہہ سکتے ہیں, دعوے کہہ سکتے ہیں. ابھی تک جتنا ٹائم گزرا ہے جب تک یہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ ہوا ہے, اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی پاکستانی عوام کی جیبیں کٹتی رہیں گی ویسے؟ وہ تو پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ کٹنی ہے ابھی مزید. آئندہ آنے والے دنوں میں مزید یہ مہنگائی بھی ہوگی, اور یہ جو اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو پھر پیٹرول کی قیمتوں بھی اضافہ. میں کہوں گا میاں صاحب, نویر صاحب نے جو کہا اللہ نہ کرے کہ کھوتا کام پاکستان گورنمنٹ کرے, کھوتے کام کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. ایک سائڈ پہ آپ کے انڈیا دشمن آپ کا, دوسری سائڈ پہ افغانستان جھگڑا ہے. آپ ایران کے اگر گیس جاتے ہیں, لیٹس پرزیوم, انہوں نے ڈیٹیل بھی نہیں بتایا, تو وہ ایران بھی آپ کا ابھی تو چلو نیوٹرل سا رہتا ہے ہمیشہ, کیونکہ ایز اے مسلم کنٹری کبھی اس سے ابھی کرتے رہے, بڑے پرو انڈیا رہے ہیں, مگر کم از کم ایکٹیولی کوئی انہوں نے بلوچستان میں گاند نہیں ڈالا. تو اگر اس طرح کام کریں گے تو وہ پاکستان کو ادھر بھی دشمنی پڑ جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ بریگیڈیئر صاحب ذرا مجھے ٹیکنیکل بات بتائیں کہ سعودی عرب کی حفاظت میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت سعودی عرب جی بیسس پہ اٹیک تو ایران کی طرف سے ہو رہی ہے نا. دیکھیں جی, سعودیہ کی حفاظت اور ہم شریف ہے میرا خانہ کعبہ ہے, اس کی حفاظت کے لیے تو اب پاکستان ضرور جائے گا اور جانا بھی چاہیے, اور وہ فزیکلی جا سکتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے خلاف پاکستانی استعمال نہیں ہوگا, اور ہمارے چیف صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, وہ میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سعودیہ اور ایران ان کی صلح کرائے, ان کو اکٹھا کرے مسلم امہ کو. اللہ کرے وہ اچھی خبر آئے, ان مسلمان ممالک پوش کے ناخن لیں, اور یہ امریکہ کے اور اسرائیل کے ہاتھوں میں نہ کھیلے, کیونکہ نہ امریکہ نے ان کو کل کو بچانا ہے, نہ اسرائیل جو آلریڈی اسرائیل کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے ہم ان کی حفاظت ضرور کریں گے, اور وہ بھی ریسیپروکیٹ کرے گا سعودیہ. پاکستان کا جو اکنامک ڈاؤن فال ہے وہ کیسے سیٹل ہوگا؟ ہم حفاظت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ہماری فوج جا رہی ہے, ہمارا اسلحہ جا رہا ہے, ہماری فضائیہ جا رہی ہے, اور پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے وہ روٹی سے بلک رہا ہے, اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے, اس کے پاس توانائی نہیں ہے, وہ بھوک کا شکار ہے, وہ خودکشیاں کر رہا ہے. تو یہ خوبصورت سی روزی سی پکچر کہ ہم سعودی عرب کی حفاظت کر رہے ہیں, مسلم امہ کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ جو روزی سی پکچر ہے اس سے کوئی پیٹ تو نہیں نہ بھرتا عوام کا؟ آئی ایگری ود یو 100%. میں آپ سے کرتا ہوں, ان کو یاشیاں ختم کرنی پڑے گی. یہ جو 40 کی جعلی حکومت ہے, یہ جتنی جلدی ہو اپنی یاشیاں ختم کریں, یہ سرکاری گاڑیاں ختم کریں. کم سے کم ان کو چلو جس طرح باہر کے ملک ہوتا ہے جس اپنا ان کو الاؤنس دے کے گاڑی, ورنہ تو یہ تباہی. اس لیے یہ اربوں روپے کا تو پیٹرول سرکاری بڑھ ہے. یہ چیف سیکرٹری کو 3 گاڑی کی کیا ضرورت ہے, باقی وزراء کو 2-3, اور پھر جہاں جاتے ہیں پولیس کی پیچھے اپنے ان کے گاڑیاں لگتی ہیں. جب انسان کا دل صاف ہو, ایماندار ہو, کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ یاشیاں ختم کریں,
اس سے پہلے کہ عوام ان کے گریبان تک ہاتھ ڈال دے. اچھا یہ بتا دیں کہ اب کیا کریں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر ان کو نہیں لیتے تو خان صاحب کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے, تو یہ شاید مجبوری میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو انہی کو لے کر چلنا پڑے گا. جب انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ جب راستہ نکالنا چاہتی ہے نکال لیتی ہے. اگر یہ یاشیوں سے باز نہ آئے تو میں آپ کے چینل میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جلدی چھٹی ہو جائے گی. جی اورنگزیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بریگیڈ صاحب تو کہتے ہیں ان کی جلدی چھٹی ہو جائے گی اور یاشیوں سے باز نہ آئے تو. میں دعا کو ہوں. آپ دعا گو ہیں, اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی جائے گی. نہیں پیپلز تو گورنمنٹ ہے ہی نہیں. نہیں ایسا نہ کریں, اوپر یہ بڑے تیز ہے, مرکی صاحب بڑے تیز ہے, صدر ان کے ہیں, چاروں گورنر ان کے ہیں. ہمیں وہ پالیسی میں گورنر بھی ان کے دکھاتے نہیں ہیں, گورنر بھی آپ کے, گورنر بھی جو ہوتا ہے صدر بھی ان کے پاور. لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہٹے تو حکومت چل ہی نہیں سکتی. ہاں یہ بتائیں نا ذرا. ایک تو نہیں چل سکتی. ہاں اچھا نوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پی ٹی آئی کو تو قبول کرنے کو تیار نہیں, اور یہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں, کیا راستہ؟ لیکن یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی کس طرح چلی ہے, اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اب وہ معاملہ سارے دیکھ کے, اور شاید اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہی جو ہے وہ کیری آن کیا جائے. ناظرین آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی, وقت ختم ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.